السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، ان میں یہ بات بیان ہوئی عقیدہ نمبر 50 میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں۔ اور نائب مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ مطلق اور نائب کل ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ جو چاہیں کرتے ہیں اور جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، یعنی پوری دنیا کو، پوری کائنات کو حضور کے اختیار میں دے دیا گیا، اور پوری کائنات پر حضور کی حکومت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا، اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بہت ساری دلیلیں اس پر ہیں۔ دیکھیے اشیات اللمعات کے اندر ایک بات بیان کی۔ اشیات اللمعات جو ہے یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، یہ مشکات شریف کا حاشیہ ہے، اس کی شرح ہے۔ اس میں فارسی میں جو بات کہی اس کا ترجمہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف اور آپ کی قدرت اور سلطنت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور قدرت سے زیادہ تھی۔ ملک و ملکوت، جن اور انسان اور سارے جہان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف اور قدرت کے احاطے میں تھے اور ہیں بھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک کو، یعنی پوری دنیا کو، اور ملکوت بلکہ فرشتوں کی دنیا کو بھی، جنات کو، انسانوں کو، سارے جہان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان کر دیا، حضور کے تصرف میں دے دیا، حضور کی قدرت میں دے دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زمین پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، اور آسمانوں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، تمام جہان میں حضور کی حکومت ہے۔ جو چاہیں کریں، جسے چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرما دیں پھر اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا۔ حضور کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نسیم الریاض میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فَمَعْنَا نَبِيِّنَا الْعَامِرِ إِلَىٰ آخِرِهِ أَنَّهُ لَا حَاكِمَ سِوَاهُ فَهُوَ حَاكِمٌ غَيْرُ مَحْكُومٍ فَإِذَا قَالَ فِي أَمْرٍ لَا أَوْ نَعَمْ وَهُوَ لَا يَقُولُ إِلَّا صَوَابًا مُوَافِقًا لِرِضَى اللَّهِ فَحِينَئِذٍ لَا يُخَالِفُ إِلَّا بِقَصْدِ قَاصِدٍ وَلَيْسَ غَيْرُهُ حَاكِمٌ يَمْنَعُهُ عَمَّا حَكَمَ بِهِ وَيَرِدُ أَحْكَامُهُ فَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ فِيمَا يَقُولُهُ۔ جو شعر ہے نا، قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے کہ نبی العامر الناہی فلا احد، یہ جو شعر اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا حکم دینے والے ہیں، ہمارے آقا عامر ہیں۔ عامر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم دینے والے ہیں۔ اور حکم دینے والے ہیں کا مطلب کیا؟ آپ جو حکم دیتے ہیں وہ حکم نافذ بھی ہوتا ہے، لاگو بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی حاکم نہیں، یعنی دنیا میں سب سے بڑے حاکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ حاکم ہیں، محکوم نہیں، یعنی دنیا میں کسی کے محکوم نہیں، وہ صرف اپنے رب کے محکوم ہیں۔ یعنی حضور پر کسی کی حکومت نہیں چلتی، حضور پر کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ حضور پر اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے، اور ساری کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار چلتا ہے، اور یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں لا فرمائیں، یعنی نہ فرما دیں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں نعم فرمائیں، نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درست ہی فرماتے ہیں، جو بھی فرماتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا، وہ غلط ہو بھی نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے موافق ہوتا ہے۔
یہ آیت کریمہ آپ نے سنی نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، پھر حضور وہ بات فرماتے ہیں۔ تو جو حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی طرف ہی سے ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے موافق کیوں نہیں ہوگا؟ حضور جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے موافق ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کوئی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتا، مگر وہی جو زبردستی کرنے والا ہو، جو دشمن ہو، جو نافرمان ہو، وہ حضور کی حکومت سے نکلنے کی کوشش کرے، لیکن نکل کے جائے گا کہاں؟ اپنے آپ کو حضور کے اختیار سے باہر کرنا بھی چاہے تو کہیں بھی جا نہیں پائے گا۔ بہرحال وہ انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں، تو کوئی ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، کوئی گستاخ ہے، کوئی معاذ اللہ مسلمان ہونے کے باوجود، میں نہیں، مسلمان ہونے کا کیا مطلب، مسلمان کہلا رہا ہے، ورنہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ مسلمان کیسا؟ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو گھٹاتے ہیں، بلکہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں اور کسی کے محکوم نہیں ہیں، کسی کا حضور پر حکم نہیں چلتا۔ کوئی فرمایا کہ وَلَيْسَ غَيْرُهُ حَاكِمٌ يَمْنَعُهُ عَمَّا حَكَمَ بِهِ، حضور کے علاوہ کوئی حاکم ہے ہی نہیں کہ حضور جو حکم فرما دیں اس کو روکے، یعنی حضور جو حکم فرما دیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور حضور کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ تو وہ بولنے والوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں، بولنے والوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں جو وہ بولتے ہیں ان باتوں میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ ساری باتیں سچی ہی ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سارے عیوب سے پاک رکھا، بلکہ سارے انبیاء کرام سارے عیوب سے پاک ہوتے ہیں، تو حضور تو امام الانبیاء ہیں، تو عیب سے، اور وہ بھی ایسا عیب جھوٹ کہ ہر شخص اس کو برا سمجھتا ہے، ہر مذہب کا ماننے والا اس کو برا سمجھتا ہے، ایسا عیب حضور کی ذات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رکھا ہے۔ تو تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے، یعنی تمام جہان پر ان کی حکومت چلتی ہے، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، یعنی ان پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور کسی کا حکم نہیں چلتا۔ تمام آدمیوں کے مالک ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام آدمیوں کے مالک ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ وہ ہے پھر ایک دوسرا شعر ہے نا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، اسی پروردگار نے آپ کو پوری کائنات کا مالک بنایا۔ جب اللہ نے بنایا تو حضور بنے بھی تو ہے نا، اللہ عطا فرما رہا، تو روکنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ جو معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو کم کر کے دکھاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے رہے کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو تمام آدمیوں کے مالک ہے، تمام انسانوں کے مالک، اور یہ بھی ایسے ہی نہیں کہا، حدیث شریف ہے، حدثنا الاعشى المازنی قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فانشدته یا مالک الناس ودیان العربی۔ عاشا مازنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے یہ شعر پڑھا کہ اے تمام آدمیوں کے مالک اور اے عرب کے جزا اور سزا دینے والے۔ دیان کا معنی بدلہ دینے والا، یعنی عرب کے جزا اور سزا دینے والے، یعنی اچھوں کو اچھا بدلہ دینے والے اور بروں کو برا بدلہ دینے والے۔ تو یہاں پر دیکھیں جو پہلا جو جملہ ہے یا مالک الناس، یہ صحابی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ اے لوگوں کے مالک، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی نہیں فرما رہے کہ تم نے بہت بڑی بات بول دی، میں لوگوں کا مالک نہیں ہوں، تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا، انہوں نے یہ شعر پڑھ کے سنایا کہ لوگوں کے مالک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا کہ مت پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے مالک ہیں، تمام انسانوں کے مالک ہیں، تمام انسانوں پر آپ کی حکومت چلتی ہے۔ جو انہیں اپنا مالک نہ جانے وہ حلاوت سنت سے محروم ہے۔ حلاوت یعنی لذت اور مٹھاس، یعنی جو حضور کو اپنا مالک نہیں مانتا ہے وہ سنت کی حلاوت سے، سنت کی مٹھاس سے محروم ہے۔ کا مطلب کیا؟ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نہیں ملتا، اسے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے محروم ہے، یہ مطلب ہوا۔ تو ہم تو الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک مانتے ہیں،
اور الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہم کو ملتا بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ تمام زمین ان کی ملک ہے، یعنی پوری، ابھی تو آ چکا اس سے پہلے بھی کہ پوری کائنات کا مالک بنا دیا، تو یہ زمین بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے۔ تو اللہ کی ہے وہ تو سب مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی اس کو بنایا ہے، تو وہ تو مالک ہی ہے۔ ساتھ میں ولی رسول ہی بھی فرمایا گیا، یعنی اللہ کی بھی ہے اور رسول کی بھی ہے، اس کے رسول کی بھی ہے، یعنی اللہ بھی اس زمین کا مالک ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عطا سے اس زمین کے مالک ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی۔ یہ حدیثیں ذکر کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح رضویہ شریف کے اندر۔ پھر اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ ان احادیث کے تحت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بن، یعنی جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، اسی طرح جنگل، پہاڑوں اور شہروں کی ملک افتادہ زمینوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ ان پر ظاہری ملک بھی کسی کی نہیں، یعنی جو زمینیں ملک افتادہ ہوتی ہیں، یعنی شہروں کے باہر، آبادیوں کے باہر، جنگلوں میں جو زمینیں ہوتی ہیں وہاں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا، تو ایسی زمینوں کے بھی ہمارے آقا مالک ہیں، پوری روئے زمین کے مالک ہیں، تو اس میں وہ بھی آ گئے، جنگلوں کی زمینیں بھی آ گئی جن کا ظاہری طور پر بھی کوئی مالک نہیں، کوئی انسان دعوے دار بھی نہیں ہے، ان زمینوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زمینیں کہ جہاں لوگ اپنا نام چڑھا کر بیٹھے ہیں، جس کا اپنے آپ کو مالک سمجھے ہوئے بیٹھے ہیں، ان زمینوں کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مالک ہیں۔ وہی فرما رہے ہیں کہ ملک افتادہ زمینوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ ان پر ظاہری ملک بھی کسی کے نہیں، یہ ہر طرح خالص ملک خدا و رسول ہیں جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ محلوں، احاطوں، گھروں، مکانوں کی زمینیں بھی سب اللہ اور اس کے رسول کی ملک ہیں، اگرچہ ظاہری نام من اور تو کا لگا ہوا ہے، یعنی ہمارا آپ کا نام لگا ہوا ہے کہ یہ گھر فلاں کا ہے، یہ مکان فلاں کا ہے، یہ دکان فلاں کی ہے، یہ زمین فلاں کی، اگرچہ نام کسی کا بھی لگا ہو، لیکن حقیقت میں مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کی عطا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک ہیں۔ زبور شریف سے رب العزت کا کلام سن ہی چکے، یعنی اس سے پہلے زبور کا حوالہ دے کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ احمد مالک ہوا ساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا۔ احمد سے مراد کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگلی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہی مذکور تھا، احمد، کیونکہ آسمانوں میں حضور کا نام احمد ہے اور زمین پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اور اگلی کتابوں کے اندر تورات، زبور، انجیل اور جتنے بھی صحیفے انبیاء کرام کو ملے ان میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے وہ احمد آیا ہے۔ تو وہی فرمایا کہ احمد مالک ہوا ساری زمین کا۔ زبور شریف کے اندر، زبور کس پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اس زبور کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ احمد مالک ہوا ساری زمین کا، یعنی ہمارے آقا کے بارے میں کہ حضور ساری زمین کے مالک ہیں اور تمام امتوں کی گردنوں کے بھی مالک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تخصیص مکانی ایسی ہے جیسے آیت کریمہ والامر یومئذ للہ، تخصیص مکانی یعنی جگہ کے اعتبار سے جو تخصیص کی جا رہی ہے، یہ ایسے یعنی جو جنگلوں کی تخصیص کی گئی اور ملک افتادہ زمینوں کی جو تخصیص کی گئی، کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی انہی زمینوں کے مالک ہیں اور جن پر نام چڑھے ہوئے ہیں، دستاویز بنے، ان کے مالک نہیں ہیں، ان کے بھی مالک ہیں۔ تو یہ جو تخصیص مکانی کی گئی نا، خاص جنگلوں کا اور ملک افتادہ زمینوں کا ذکر کیا گیا، یہ آیت کریمہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آیت کریمہ والامر یومئذ للہ، کہ حکم اس دن صرف اللہ کا ہوگا۔ اس دن مطلب قیامت کے دن، قیامت کے دن حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا۔ تو کیا ابھی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے؟ ابھی بھی ہے، لیکن تخصیص کیوں کی جا رہی ہے؟ قیامت کی تخصیص کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہ جو تخصیص زمانی ہے، یہ زمانے کے اعتبار سے تخصیص کی جا رہی ہے کہ میدان محشر میں قیامت کے دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ اس دن حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، حالانکہ ہمیشہ تو اللہ ہی کا حکم ہے، مگر وہ دن روز ظہور حقیقت و انقطاع ادعا ہے، لا جرم لا جرمہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نے ساری زمین بلا تخصیص اللہ اور اس کے رسول کی ملک بتائی، وہ کہاں؟ یعنی آپ دیکھیں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اب بھی اللہ ہی کا حکم ہے، لیکن آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا کہ اس دن حقیقت ظاہر ہو جائے گی،
ابھی تو لوگ جو ہے کہ اپنے آپ کو مالک بتا بھی دیتے ہیں نا، لیکن میدان محشر میں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں مالک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا میں اپنے آپ کو حاکم کہتے تھے، دنیا میں بادشاہ بنے بیٹھے تھے، لیکن پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں بادشاہ کون ہے، وہاں میدان محشر میں پتہ چل جائے گا، اور انقطاع ادعا ہو جائے گا، یعنی کوئی کسی بھی طرح کا دعویٰ نہیں کر پائے گا، نہ کوئی کسی ملکیت کا دعویٰ کر پائے گا، نہ کوئی کسی حکومت کا دعویٰ کر پائے گا۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقی مالک اور حقیقی حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور یقینی طور پر بخاری شریف کی حدیث میں تو ساری زمین کا مالک اللہ کو بتایا اور ساری زمین کا مالک رسول اللہ کو بتایا، جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو کہ زمین اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے۔ تو وہ اس حدیث آئندہ میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، یعنی یقین جان لو کہ زمین کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا نا کہ پوری روئے زمین کے مالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کی عطا سے، اور تمام جنت ان کی جاگیر ہے، جنت کے بھی مالک ہیں، جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں۔ وہ شعر ہم نے سنا ہوگا نا، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضرت تاج الشریعہ کا شعر ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات آپ کو عطا فرمائے، تو آپ جنت بھی عطا فرماتے ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، بلکہ دنیا میں جس کو جو بھی ملتا ہے آخرت میں بھی جس کو جو بھی ملے گا وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملے گا، حضور کے واسطے وسیلے سے ملے گا۔ تو یہ بھی بات آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بھی مالک ہے۔ دیکھیے اخبار الاخیار میں ایک بات لکھی ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ جو جنت ہے نا ہم اس کے وارث بناتے ہیں، اپنی خاص بندوں کو وارث بناتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں، ان کو ہم اس جنت کا وارث بناتے ہیں۔ تو جب سارے متقیوں اور پرہیزگاروں کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا وارث بناتے، اس کا مالک بناتے، تو متقیوں کے سردار تو ہمارے آقا ہے نا، تو حضور مالک نہیں ہوں گے کیا جنت کے؟ سب سے بڑے مالک جنت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عطا سے مالک جنت ہیں اور معطی جنت بھی ہیں، یعنی صرف مالک جنت نہیں، معطی جنت بھی ہیں، یعنی مالک ہیں اور جنت عطا فرمانے والے بھی ہیں، کہ جس کو چاہتے ہیں جنتی بنا دیتے ہیں۔ کہ آپ نے سنا ہوگا نا عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے لے کر فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، یہ جو 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور عشرہ مبشرہ کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، ورنہ تو اور بھی مواقع پر اور بھی صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جنت کی بشارت کون دے سکتا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ کون جنتی ہے، جس کو جنت کا اختیار دیا گیا ہو، ہے نا۔ تو جس کو چاہیں جنتی بنا دیں اور جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں۔ معطی جنت ہیں، جسے چاہیں عطا فرمائیں۔ امام حجت الاسلام غزالی، پھر امام احمد قسطلانی مواہب لدنیہ میں، پھر علامہ محمد زرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی ملکہ الارض کلہا وانہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقطع ارض الجنت ما شاء منہا لمن شاء فارض الدنیا اولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی تمام زمینوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کر دیا ہے۔ حضور جنت کی زمین میں جتنی چاہیں جسے چاہیں جاگیر بخش دیں، یعنی مالک بنا دیں۔ تو دنیا کی زمین کا کیا ذکر، یعنی جب جنت کی زمین حضور عطا فرما رہے ہیں، جنت کی جاگیریں عطا فرما رہے ہیں کہ اتنی زمین تمہاری، یہ محل تمہارا، اور جنت میں اس درجے میں تم رہو گے، یہ حضور نے بہت ساری حدیثوں میں یہ آیا بھی ہے۔ تو جب جنت تقسیم فرما رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب جنت میں حضور کی حکومت ہے، جب جنت حضور کی ملکیت ہے، تو یہ زمین حضور کی ملکیت کیوں نہیں ہوگی؟ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ اور ملکوت السماوات والارض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہیں۔ ملکوت السماوات والارض یعنی زمین اور آسمان کی ساری بادشاہت، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، زمین و آسمان کے سارے فرشتے، آسمانوں میں بھی فرشتے ہیں، زمین پر بھی فرشتے ہیں، سارے فرشتے بھی حضور کے زیر فرمان ہیں، یعنی حضور کے اطاعت گزار ہیں، حضور کے فرما بردار ہیں۔ دیکھیے یہ بات کہاں سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معجم اوسط للطبرانی کے حوالے سے بیان کیا ہے، سند صحیح کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الشمس فتأخرت ساعة من نہار
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب کو یعنی سورج کو حکم دیا تو کچھ دیر چلنے سے باز رہا، یعنی وہ رک گیا، سورج بھی رک گیا، وہ فوراً ٹھہر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جا، تو حضور کے حکم پر وہ رک گیا تھا، سورج رک گیا تھا۔ اور یہ دوسرا واقعہ ہے، ایک واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والا کہ ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیا تھا۔ یہ دوسرا واقعہ، یہ الگ واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سورج کو ٹھہرنے کا حکم دیا کہ رک جا، تو وہیں پر رک گیا تھا۔ حضرت علی والا واقعہ تو کیسا ہے کہ وہ ڈوب گیا تو اس کو نکالا تھا، اور یہ والا جو واقعہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس میں یہ تھا کہ حضور نے سورج کو حکم دیا ٹھہر جا، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھہر گیا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ حضور کا اختیار ہے کہ نہیں؟ آسمان کی مخلوقات پر بھی ہے، زمین کی مخلوقات پر بھی ہے۔ یہ آسمان کی مخلوقات میں سے ہے نا سورج، تو اس پر بھی حضور کا پاور چل رہا ہے، حضور کا اختیار چل رہا ہے، سورج سے فرما رہے ہیں رک جا تو رک جاتا ہے۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو یہ بھی تو آسمانی مخلوقات میں سے ہے چاند، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چاند کو جب اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے بھی ہو گیا۔ یہ حضور کی حکومت ہے، آسمانوں پر بھی، آسمان کی چیزوں پر بھی حضور کی حکومت۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث حسن کا واقعہ اس حدیث صحیح کے واقعہ عظیمہ سے جدا ہے جس میں ڈوبا ہوا سورج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پلٹا ہے، یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز عصر کی خدمت گزاری محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم میں قضا ہوئی تھی ادا فرمائی۔ نماز عصر کی جو قضا ہو گئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کی وجہ سے اس کو ادا کیا۔ کیا ہے؟ نماز عصر کی خدمت گزاری محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قضا ہوئی تھی اس کو ادا فرمائی، یعنی سورج واپس آ گیا تھا عصر کے وقت میں۔ امام اجل طحاوی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، یعنی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ الحمدللہ اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں، یعنی اللہ کی خلافت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں، تبھی تو یہ پاور ہے کہ سورج کو پلٹا رہے ہیں اور سورج کو روک دے رہے ہیں، کہ ملکوت السماوات والارض میں ان کا حکم جاری ہے، تمام مخلوق الہی کو ان کے لیے حکم اطاعت و فرما برداری ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ساری مخلوقات کو یہ حکم ہے کہ حضور کا کہا مانیں، حضور کی اطاعت کریں، حضور کی فرما برداری کریں۔ وہ خدا کے ہیں اور جو کچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے۔ وہ محبوب اجل و اکرم و خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے گہوارے میں، چاند ان کی غلامی بجا لاتا تھا، جدھر اشارہ فرماتے اسی طرف جھک جاتا۔ وہ شعر میں نے پڑھا، حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ام مکرم سید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حضور کے چچا جان ہیں حضرت عباس، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے اسلام پر باعث حضور کے ایک معجزہ کا دیکھنا ہوا، یعنی ان کے لیے جو مسلمان ہوئے نا، اسلام لائے، ایمان لائے، تو ایمان لانے کا سبب کیا بنا؟ وہی واقعہ، بچپنے والا واقعہ۔ حضرت عباس خود بیان کرتے ہیں کہ رأیتک فی المہدی تناغ القمر وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشرت الیہ مالا، کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور گہوارے میں چاند سے باتیں فرماتے تھے، اور جس طرف انگشت مبارک سے اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ اسی کو پھر سے پڑھیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آپ کو طاقت و قوت عطا فرمائی اور ایسے اختیارات عطا فرمائے، اور کہا کہ جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی، یعنی جنت و جہنم کی چابیاں، کنجیاں مطلب چابیاں، اور چابی دے دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پورا اختیار دے دینا۔ ہم کہیں جا رہے ہوں اور کسی کو اپنے گھر کی چابی دے کر جائے کا کیا مطلب؟ کہ وہ ہمارے گھر میں داخل بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے گھر میں جو چاہے وہ کر بھی سکتا ہے، گھر کا پانی بھی پی سکتا ہے، گھر کا کھانا بھی کھا سکتا ہے۔ چابی دینے کا تو یہی مطلب ہوا کہ اس کو ہم نے اپنے مکان کا اختیار دے دیا۔ اور کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی مکان خریدتا ہے تو بات بھائی چابی لاؤ، بات یہ آتی ہے نا بھائی چابی لاؤ، میں نے خرید لیا، مکان میرا ہو گیا، تو وہ چابی دیتا ہے، جس نے بیچا ہوتا ہے وہ چابی دیتا ہے۔ اب یہ چابی دینے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو مالک بنا دیا، اس کو پورا اختیار۔ اچھا وہاں تو کیسا ہوتا ہے کہ وہ مالک جو تھا اس نے چابی دے دی تو اب اس کی ملکیت ختم ہو جاتی، یہ مالک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں عجیب شان ہے مالک بنانے والے کی اور مالک بننے والے کی، کہ مالک بنانے والا مالک بنا رہا ہے، اس کی ملکیت ختم نہیں ہو رہی اور یہ مالک بھی بن جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک بنانے والا ہے، اللہ کی ملکیت ختم نہیں ہوتی، وہ ختم ہو بھی نہیں سکتی، اس کی ملکیت بھی باقی ہے، اور وہ اپنی عطا سے حضور کو بھی مالک بنا رہے، حضور بھی مالک ہو گئے۔ تو کنجیاں عطا فرمانے کا یہ مطلب ہوا۔
تو اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔